السلام علیکم. آج بارہویں کے پولیٹیکل سائنس کا چوتھا یونٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کا بھارت نام ہے اس کا. آج کا بھارت پوائنٹ امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج. تو اس کی مشق حل کر سکتے ہیں کہ اس میں پیپر میں کیسے سوالات ہم کو پوچھے جا سکتے ہیں. پیپر میں جیسے کہ مشق میں پہلا دیا ہوا ہے کہ قوسین میں دیے گئے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے. اس میں ہے نمبر 1، قومیت سے ہماری شناخت. قومیت سے ہماری خالی جگہ شناخت و پہچان ہوتی ہے. اس میں جواب میں ہم لکھیں گے سیاسی. نمبر 2، ہمارے سیاسی نظام میں ملک کا خالی جگہ سب سے اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے. خالی جگہ میں لکھیں گے دستور. تیسری خالی جگہ ہماری امریکہ میں سماجی اور سیاسی نظام کا اظہار خالی جگہ اصطلاح سے کیا جاتا ہے. اس میں خالی جگہ میں لکھیں گے سلاد کا پیالہ. چوتھا ہے پگھلتا ہوا برتن. اصطلاح امریکی خالی جگہ کو بیان کرتا ہے. خالی جگہ میں ہم لکھیں گے سماج. پانچویں خالی جگہ ہماری قومی اتحاد اور معاشرتی استحکام سے ہی خالی جگہ ہوتی ہے. خالی جگہ میں لکھیں ہم قوم کی تعمیر. چھٹا ہے ہمارا بھارت میں خالی جگہ حکومت ہے. خالی جگہ میں لکھیں گے وفاقی. ساتواں سوال ہے ہمارا IAS خالی جگہ انتظامی خدمات کے زمرے میں آتا ہے. خالی جگہ میں لکھیں گے کل ہند. آٹھویں خالی جگہ ہماری بھارت کی پہلی قومی یکجہتی کانفرنس خالی جگہ میں منعقد ہوئی تھی. خالی جگہ میں لکھیں گے ہم 1961. اس کے بعد میں ہمارا نمبر آتا ہے اگلا، بھارت میں علاقائی سیاسی پارٹیوں کا عروج خالی جگہ کے دور میں ہوا. خالی جگہ میں لکھیں گے اندرا گاندھی. اگلا نمبر ہے ہمارا بھارت کا قومی پرندہ خالی جگہ ہے. خالی جگہ میں لکھیں گے مور. اگلا نمبر ہے ہمارا گاندھی جی کے قتل میں خالی جگہ کا ہاتھ تھا. خالی جگہ میں لکھیں گے LTTE. اگلا نمبر ہے ہمارا ریاست میں قیام امن اور قانون کی بالادستی ریاست کی خالی جگہ ذمہ داری ہے. خالی جگہ ہم لکھیں گے آفاقی. اگلا نمبر ہے ہمارا قومی یکجہتی کے فروغ اور سماجی تبدیلی کے لیے خالی جگہ ضروری ہے. خالی جگہ میں لکھیں گے جمہوریت. اگلا نمبر ہے بھارت کی جنگ آزادی کے دور سے ہی خالی جگہ کا وجود منظر عام پر آ گیا تھا. خالی جگہ میں ہم لکھیں گے بھارتی قوم. اگلا نمبر ہے ہمارا بھارت میں خالی جگہ جمہوری نظام رائج ہے. خالی جگہ میں ہم لکھیں گے وفاقی. اگلا نمبر ہے بھارت کی دستور کی 73ویں اور 74ویں ترمیمات خالی جگہ کے تعلق سے کی گئی ہے. 73ویں اور 74ویں ترمیمات پنچایتی راج کے تعلق سے کی گئی ہیں. اگلا نمبر ہے 1980 میں پنجاب کے سکھوں نے علیحدہ خالی جگہ کا مطالبہ کیا تھا. جواب لکھیں گے خالصتان. اگلا نمبر ہمارا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد بھارت کے وزیر اعظم خالی جگہ کو بنایا گیا. جواب میں لکھیں گے لال بہادر شاستری. اگلا نمبر ہے بھارت کے دستور کے آرٹیکل خالی جگہ سے جموں و کشمیر کو خصوصی درجہ دیا گیا تھا. خالی جگہ میں لکھیں ہم 370. اگلا نمبر ہے ہمارا 1970 میں نکسل وادی تحریک کے روح رواں خالی جگہ کو گرفتار کر لیا گیا. چارو مجمدار. اگلے خالی جگہ میں لکھیں چارو مجمدار. اگلا نمبر ہے ہمارا دہشت گردی کا نرم نشانہ خالی جگہ کو کہا جاتا ہے. خالی جگہ میں لکھیں افسران. اگلا نمبر ہے جموں سری نگر ہائی وے پر خالی جگہ کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا تھا. خالی جگہ میں لکھیں گے ہم CRPF. اگلا نمبر لکھیں گے ہم سمجھوتا ایکسپریس خالی جگہ سے خالی جگہ کے درمیان ہفتے میں 2 بار چلائی جاتی ہے. خالی لکھیں گے دہلی سے لاہور. اگلا نمبر ہے ہمارا بھارت میں سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ 12 مارچ 1993 میں خالی جگہ میں ہوا تھا. خالی جگہ میں لکھیں گے ممبئی. اس کے بعد میں سوال آتا ہے ہمارے کو کہ بھائی غلط جوڑی درست کر کے لکھیے، ہے نا. تو اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارا پہلا کالم جو دیا ہے ہمارا، اس میں لکھا ہوا ہے نمبر 1. یہاں پہ ہے وہ پہلا کالم کیا ہے بھائی، جیسے یہ ہے غلط جوڑی پہچان صحیح کر کے لکھیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارا جواہر لال نہرو. اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ڈسکوری آف انڈیا. دوسرا ہے تامل کے حقوق کے لیے کوشاں LTTE. تیسرا ہے قومی یکجہتی کونسل. اس کے سامنے لکھا ہوا آرٹیکل 370. اس کے سامنے ہم لکھیں گے قومی یکجہتی کونسل میں آرٹیکل 370 غلط لکھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایسے لکھیں گے ہم قومی یکجہتی کونسل. اس کے سامنے لکھیں گے 1962 میں پہلی میٹنگ. اس کے بعد میں ہے بنگلہ دیش کا قیام 1980 غلط ہے. اس کے سامنے ہم کو لکھنا ہے بنگلہ دیش کا قیام 1971. دوسرا ہے بھارت میں ایمرجنسی کا نفاذ. اس کے سامنے لکھا 1991. یہ غلط ہے. اس کے سامنے لکھیں گے بھارت میں ایمرجنسی کا نفاذ 1975. تیسری جوڑی ہمارے پاس راجیو گاندھی کا قتل. اس کے سامنے لکھا 1971.
یہ غلط ہے، اس کے سامنے لکھیں راجیو گاندھی کا قتل 1991۔ اس کے بعد میں آسام آئل بلاکٹ تنازع 1975 غلط ہے، اس کے سامنے لکھیں گے آسام آئل بلاکٹ تنازع 1980۔ اس کے بعد تیسرا کالم ہے ہمارا غلط جوڑیوں والا کہ بھارت کا قومی گیت جن گن من، دوسرا ہے بھارت کا قومی پرچم، اس کے سامنے ترنگا، اس کے بعد بھارت کا قومی پرندہ کبوتر، اس کے بعد میں بھارت کا قومی جانور شیر۔ اس میں غلط جوڑی ہے بھارت کا قومی پرندہ، اس کے سامنے ہم کو صحیح لکھنا ہے مور۔ اس کے بعد میں چوتھا کالم ہمارا تنظیم کا نام ہے اور اس کے اندر کون سے شخص کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ جیسے پہلا نام یہ ہے جیش محمد، اس کے سامنے لکھا ذکی الرحمن لکھنوی۔ اس کے بعد میں دوسرا دیا ہوا ہے طالبان، اس کے سامنے لکھا ہے امان اللہ جان۔ اس کے بعد میں تیسرا ہے لشکر طیبہ مسعود اظہر، اس کے سامنے چوتھا دیا ہوا ہے جماعت الدعوہ ملا عمر۔ اس کے بعد میں لکھا ہے JKLF پربھاکرن ولوپلائی، اس کے سامنے ہے پربھاکرن ولوپلائی۔ اس کے بعد ہے LTTE حافظ سعید۔ صحیح کیا ہے دیکھیں گے، ہم صحیح لکھیں گے، صحیح اس طریقے سے آئے گا، دیکھیے آپ جیش محمد مسعود اظہر، طالبان ملا عمر، لشکر طیبہ ذکی الرحمن لکھنوی اور جماعت الدعوہ حافظ سعید، JKLF امان اللہ خان، LTTE پربھاکرن ولوپلائی۔ اس کے بعد میں ہے صحیح جوڑیاں لگانا ہمارے کو، یہاں پہ دکھا ہوا ہے غلط، LTTE نائجیریا، طالبان سری لنکا، بوکو حرام افغانستان۔ اس میں اندر نیچے میں صحیح لکھا ہے LTTE جو ہے وہ سری لنکا سے تعلق رکھتی ہے، طالبان جو ہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، بوکو حرام وہ نائجیریا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے چھٹا کالم ہمارا بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ، لشکر طیبہ، اکشردھام پر حملہ، لشکر طیبہ، ہوٹل تاج پیلس پر حملہ، لشکر جیش محمد۔ صحیح یہاں پر ہے بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ، جیش محمد، اکشردھام پر حملہ، لشکر طیبہ اور ہوٹل تاج پیلس پر حملہ، لشکر طیبہ۔ اس کے بعد میں آتا ہے ہمارے کو سوال کے دیے گئے بیان سے متعلق اپنا نظریہ لکھیے، یعنی کیا ہوتا ہے، وہ بیان دیا ہوا رہتا ہے اس کو ایک لفظ میں لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے عوام میں ڈر، خوف اور ہراس پیدا کرنے کے مقصد سے دھمکی دینا، اس کو ایک لفظ میں بولتے ہیں دہشت گردی۔ اس کے بعد میں ریاست کے فیصلے کرنے کے عمل میں عوام کی شمولیت، اس کو کہا جاتا ہے اچھی حکمرانی۔ اس کے بعد میں آتا ہے ہمارے کو اگلا جملہ، ایک وسیع کمیونٹی جو اتحاد و یگانیت کے جذبے کے تحت باہم جڑی ہوتی ہے، ان میں ایک سیاسی اور سماجی شناخت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک لفظ لکھنا ہے، وہ لکھیں گے قوم۔ اس کے بعد میں ہمارا چوتھا جملہ، لوگ آزادانہ طور پر اپنے سیاسی مقاصد، معاشی امور اور سیاسی اور سماجی ترقی کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کو ایک لفظ لکھنا ہے، وہ لکھیں گے حق خودداریت۔ اس کے بعد میں ہے وہ ریاست جس کا کوئی مذہب نہ ہو، یعنی وہ مذہبی اداروں سے بالکل آزاد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے سامنے ہم لکھیں گے سیکولر اسٹیٹ۔ اگلا جملہ ہمارا چھٹا، وہ طرز حکومت جس میں عوام کی شمولیت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں شراکتی جمہوریت۔ اس کے بعد میں ہے اگلا جملہ ہمارا، بھارت نو آزاد ملک ہے، اس کو تعمیر و ترقی کے مراحل سے گزرنا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے ایک جملے میں، اس کو جواب میں لکھیں قوم کی تعمیر۔ آٹھواں ہمارا ایک قومیت جو یقین رکھتی ہے کہ اس میں بسنے والے بلا تفریق مذہب، لسانیت، تہذیب اور سماج کے ایک ہیں اور متحد ہے، جواب لکھتے ہیں ہم علاقائی قومیت۔ اگلا نمبر ہے ہمارا 9واں، 1947 میں بھارت کی تمام دیسی ریاستوں کو آزادی و اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہیں یا بھارت میں ضم ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائے، اس کو جواب میں لکھیں گے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ اگلا ہے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے پہلا جملہ، وحدت میں اکثر کثرت ایک اہم بھارتی قدر ہے جو مربوط ہے، اس کے سامنے ہم لکھیں گے قوم کا تصور۔ اس کے بعد میں ہے چارو مجمدار کا تعلق، اس کے سامنے ہم کو لکھنا ہے نکسل تحریک۔ اگلا تیسرا جملہ ہے قومیت ایک شناخت اور پہچان ہے، قومیت ایک شناخت اور پہچان ہے، اس کے سامنے ہم لکھیں گے سیاسی۔ اس کے بعد میں ہے سلاد کا پیالہ امریکہ کے اس نظام کو ظاہر کرتا ہے، اس کے سامنے لکھیں گے سماجی سیاسی۔ اس کے بعد میں 1947 میں بھارت کی آزادی کے بعد بھی قائم فرانسیسی نوآبادیاتی علاقہ، اس کو لکھیں گے ہم پانڈیچری۔ اگلا نمبر ہے گوا کو خالیہ میں پرتگالیوں سے آزاد کروایا گیا، اس میں لکھیں گے 1961۔ اس کے بعد ہم کو سوال آتا ہے مندرجہ ذیل سوال کا جواب ایک یا دو جملوں میں دیجیے۔ پہلا سوال اس میں ہمارا ہے نمبر 1، بھارت میں اتنی زیادہ عوامی بے چینی اور بدامنی کیوں نظر آتی ہے؟ جواب، بھارت ایک جمہوری ملک ہے جس میں بہت ہی سی ذات پات، مذہب، غربت، آبادی کی کثرت، نسلی و لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مزدوروں، کسانوں اور طلبہ کے احتجاج اور فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے عوامی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی پاسداری نہ ہونے سے بد امنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارا قوم کیا ہے؟ جواب، قوم اصل میں لوگوں کی ایک برادری، گروہ یا جماعت ہے جو اتحاد اور یگانیت کے جذبے و احساس سے آپس میں مربوط ہیں۔
اگلا سوال ہے ہمارا، ایک ریاست کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے ایک ریاست کی بنیادی خصوصیات خود مختاری، نمبر 2 آزاد حکومت، نمبر 3 سرحد، نمبر 4 آبادی وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارا سوال آتا ہے قومی یکجہتی سے کیا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ جواب قومی یکجہتی کا مقصد قومی اتحاد، ملکی سالمیت اور ملکی استحکام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں سوال ہمارا، حکومت معاشی معاملات اور امور میں کیوں مداخلت کرتی ہے؟ جواب ہے حکومت کے معاشی معاملات میں مداخلت کرنے سے ملک کی معاشی نمو، زرعی نمو اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، عوام کی خوشحالی ہوتی ہے۔ حکومت معاشی ترقی میں معین و مددگار ہوتی ہے۔ چھٹا سوال ہمارا، اچھی حکمرانی کو اور کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے اچھی حکمرانی کو شراکتی ریاست یا جمہوریہ نہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا نمبر ہمارا 7واں، قوم کب اور کن وجوہات کی بنا پر متحد رہ سکتی ہے؟ جواب ہے جب شہریوں میں بہت سی اقدار اور ترجیحات مشترک ہوں اور وہ ان کا باہمی لین دین بھی کرتے ہوں تو وہ قوم متحد رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں قومی اتحاد، قومی یکجہتی اور قانون کی پاسداری ہونا بھی ضروری ہے۔ آٹھواں سوال ہمارا، آزادی کے بعد بھارت کے سامنے کون کون سے مسائل تھے؟ جواب معاشی پسماندگی، غربت، جہالت اور سماجی عدم مساوات وغیرہ بھارت کے اہم مسائل تھے۔ نواں سوال ہے ہمارا، کشمیر سے کشمیری پنڈتوں نے کیوں ہجرت کی؟ اس کا جواب ہمارا کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ جب کشمیر میں اسلامی جنگجوؤں کے اثرات سے وادی کی شورش میں اضافہ ہو گیا تو اپنی جان و مال کے ڈر کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں نے ہجرت کی۔ دسواں سوال ہمارا، آرٹیکل 370 کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارا بھارتی دستور نے آرٹیکل 370 سے کشمیر کو خصوصی درجہ دیا تھا۔ اس آرٹیکل کے تحت جموں کشمیر میں کوئی غیر کشمیری زمین و املاک نہیں خرید سکتا تھا، لیکن حکومت ہند نے اگست 2019 میں اس آرٹیکل کو منسوخ کر دیا اور جموں کشمیر کو 2 حصے جموں اور کشمیر لداخ بنا دیے۔ اگلا سوال ہمارا 11واں، ایک قوم کب ریاست بن جاتی ہے؟ جواب ہے اس کا جب کوئی قوم خود مختاری اور آزاد ملک کا مطالبہ خود حق خودداریت کی بنا پر کرے اور جد و جہد کرے تو وہ قوم ایک ریاست بن جاتی ہے۔ مثال ہے بھارتی قوم نے انگریزوں سے تحریک آزادی کے نتیجے میں بھارتی ریاست حاصل کر لی ہے۔ 12واں سوال ہمارا، ریاست کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے ایک ریاست کی بنیادی خصوصیات میں خود مختاریت، ایک مستحکم حکومت، بالکل واضح سرحد اور مستقل آبادی کا ہونا ضروری ہے۔ 13واں سوال ہمارا، سیاسی سماجی نظام کسے کہتے ہیں؟ جواب ایک ایسا نظام جس میں سماجی اور سیاسی دونوں اجزاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہوں، یعنی ملک کا سماجی نظام اور سیاسی نظام باہم مربوط ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 14 سوال ہے، سماجی تبدیلی سے کن مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بھارت معاشی تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے غربت میں کمی کرنا، ذات پات کے نظام کو ختم کرنا اور صنفی مساوات کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ اگلا سوال ہمارا، بھارت میں قومی یکجہتی کے کتنے اور کون کون سے پہلو ہیں؟ جواب ہے بھارت میں قومی یکجہتی کے 2 پہلو ہیں، نمبر 1 ساختی پہلو، نمبر 2 نفسیاتی پہلو۔ اگلا 16واں سوال ہے، نکسل تحریک حقیقت میں کن لوگوں کی تحریک ہے؟ جواب ہے نکسل تحریک اصل میں بے زمین کسانوں کی یا زرعی مزدوروں کی تحریک ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم کے شکار تھے۔ اس تحریک کی قیادت بھارت میں ماؤوادی کمیونسٹ پارٹی کر رہی ہے۔ 17واں سوال، نکسل وادی تحریک کن علاقوں میں زوروں سے جاری ہے؟ جواب ہے نکسل وادی تحریک مغربی بنگال کے ایک قصبے میں نکسل وادی سے 1967 میں شروع ہوئی تھی، حالانکہ 1946 سے 51 کے درمیان تلنگانہ میں ایسی ہی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ یہ تحریک کمیونزم سے متاثر تھی۔ یہ تحریک بے زمین اور مزدور کسانوں میں شروع ہوئی۔ آج بھی یہ تحریک دور دراز کے قبائلی علاقوں، جنگلاتی علاقوں اور گزار علاقوں میں جاری ہے۔ اس میں ہم گڑچیرولی جیسے خطے کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پہل دہشت گردی کا نشانہ کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے پہل دہشت گردی کا نشانہ سرکاری املاک اور حکومت کے عہدیداران ہوا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، 12 مارچ 1993 میں ممبئی کے کن کن عمارتوں پر بم کے دھماکے ہوئے تھے؟ جواب ہے اس دن ایئر انڈیا بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، ہوٹل سی راک ہوٹل، جوہو سینٹر ہوٹل، ایئرپورٹ سینٹر، پلازا تھیٹر، ہندو ماہی گیری کالونی اور ماہم اور سہارا ایئرپورٹ پر حملے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل کے درمیان کیا باہمی تعلق ہے؟ اسے واضح کیجیے۔ اس کے بعد میں نمبر 1 ہے ہمارا قومی اتحاد اور علاقائی توقعات۔ اس میں لکھنا ہے ہم کو، دنیا کی اکثر ریاستیں تکثیری وجود کی حامل ہوتی ہیں، وہ کثیر ثقافتی، کثیر نسلی اور کثیر مذہبی ہوتی ہے۔ جمہوری ملک میں سماجی اختلاف ہوتا ہی ہے۔ ایک اچھی جمہوری ملک کے لیے قومی اتحاد بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک کی ترقی نہیں کر سکتا، اسی لیے حکومتیں قومی یکجہتی کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ ملک کے مختلف گروہوں کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کا سلسلہ دراز کیے